بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبے کی تعمیر کا کام۔ کعبے کی دیواروں کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا۔ اس بار پھر بارش کی زیادتی کی وجہ سے کعبے کی دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ جب قریش نے کعبے کی عمارت جس کی دیواریں پھٹ گئی تھیں پھر سے تیار کرنے کا ارادہ کیا، قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر کام شروع کر دیا۔ عمارت کے بنانے میں تو سبھی شامل تھے، مگر جب حضرت اسود کی دیوار میں چننے کا موقع آیا تو بڑا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لیے ہر ایک ہی چاہتا تھا کہ یہ خدمت وہی انجام دے۔ حضرت اسود ایک پتھر ہے جو کعبے کی دیوار میں ہے، ایک کونے میں لگا ہوا ہے۔ اسی پتھر سے طواف شروع اور ختم ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک پتھر ہے جس کے بارے میں ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطاب کر کے کہا تھا کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ قریش کا یہ بڑا جھگڑا 4 دن تک برابر چلتا رہا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تلواریں نکل آئیں اور خون خرابے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آخر میں 5ویں دن ابو امیہ جو قریش کے سب سے بڑی عمر کے سردار تھے، یہ رائے دی کہ کسی کو حاکم بنا کر اس کے فیصلے پر عمل کرے۔ اس رائے کو مان لیا گیا اور طے کیا گیا کہ جو کوئی صبح سویرے سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی حاکم فیصلہ کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اللہ کی قدرت کے دوسرے دن صبح سویرے سب سے پہلے جس شخص پر نظر پڑی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے اپنی سوجھ بوجھ سے ایسا فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، اس پر پتھر اپنے ہاتھ سے رکھ دیے، پھر ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر کو پکڑ کر اٹھائے۔ اس طرح اس پتھر کو وہاں تک لائے جہاں قائم کرنا تھا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر کونوں پر رکھ دیا۔ آپ کی اس خوبصورت تدبیر سے ایک خطرناک لڑائی کا سلسلہ شروع ہوتے ہوتے رک گیا، ورنہ اس وقت کے اربوں کے ریوڑ کے پانی پلانے، گھوڑوں کو دوڑانے، شعر شاعری میں ایک قوم دوسری قوم کو اچھا بتانے جیسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی خطرناک لڑائیاں چھڑ جاتی تھی کہ 20 سال تک ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔